روپیے اور پیسے کی کثرت ہے، لیکن اس کا دل اگر ایمان سے خالی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن ایمان ہے کیا؟ اسی بات کو مجھے سمجھانا ہے۔ کیا کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ ایمان کی علامت ہے؟ ابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا ختنہ ہوا، عقیقہ ہوا، نکاح ہوا، کیا ہم مسلمان؟ ہمارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، خالد ہے، زید ہے، زیاد ہے، کیا ہم مسلمان؟ خود اپنی نگاہ میں آپ مسلمان ہو سکتے ہیں، دنیا کی نگاہ میں آپ مومن ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک اللہ کی بارگاہ میں آپ صاحب ایمان نہیں، لاکھ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، ختنہ ہو جائے، نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، اولاد ہو جائے، اس سے اللہ کو کچھ غرض نہیں، اللہ کو غرض تمہارے ایمان سے۔ حدیث پاک میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہاری دولتیں دیکھتا ہے۔ اب ایمان ہے کیا؟ ایمان کس بازار میں ملتا ہے؟ ایمان کی دکان کہاں ہے؟ ایمان ہے کیا؟ اور قرآن دیکھیے جو کہہ رہا ہے، اللہ جو فرما رہا ہے، اے ایمان والو، آپ لوگ بولیں گے اے ایمان، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان لانے والوں سے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان لے آؤ۔ کافروں سے نہیں کہہ رہا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں سے رب نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ صاحب ایمان سے کہہ رہا ہے، ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں سے کہہ رہا ہے، جن کا نقشہ، جن کی زندگی، ظاہری زندگی مسلمانوں جیسی ہے، جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کلمہ پڑھنے والوں سے رب کائنات کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ۔ لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہے، عام بندوں سے نہیں کہہ رہا ہے۔ بات اگر یہ کی جاتی یا ایھا الناس آمنو، اے لوگو ایمان لے آؤ، تو بات سمجھ میں آتی کہ وہ کافر تھا، ایمان لے آئے، وہ کسی اور مذہب میں تھا، ایمان لائے۔ مگر جو کلمہ پڑھ چکا ہے، جو ایمان میں داخل ہو چکا ہے، اس سے رب کا مطالبہ کہ ایمان لے آؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کچھ اور ہے، ہم کلمہ پڑھنے والوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اتنی ہی بات آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ایمان جاننے کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ یعنی علم سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی جاہل ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں، وہ سمجھے ایمان نہیں۔ ایمان علم کے راستے حاصل ہوتا ہے، ایمان سورس آف نالج سے ملتا ہے، ایمان نام ہے جاننے کا۔
تو اس پر میں کہوں گا کہ اگر ایمان نام جاننے کا ہوتا تو دنیا میں جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، جتنے بھی انجینئر ہیں، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، جتنے بھی ٹیچر ہیں، سب کو ایمان والا ہونا چاہیے۔ کیا سبھی ڈاکٹر ایمان والے ہیں؟ کیا سبھی انجینئر ایمان والے ہیں؟ کیا سبھی سائنٹسٹ ایمان والے ہیں؟ نہیں ہے۔ پڑھا لکھا ہونا اگر ایمان کی علامت ہوتی تو ہر دنیا کا پڑھا لکھا شخص مسلمان ہونا چاہیے، اور اگر جہالت ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہوتی تو دنیا کے جو ان پڑھ لوگ ہوتے انہیں مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یقین سے بتاؤں، یہ کون سا علاقہ ہے؟ آدھار کیا بولتے ہیں؟ موارد، یہ پورا علاقہ موارد، شاہپور، یہ سب دیکھیے گا۔ آپ اپنے کو دیکھیے اور اپنے ابا اور دادا کو دیکھیے۔ آپ تو پڑھے لکھے ہوں گے، اسکول بھی گئے ہوں گے، مدرسے بھی گئے ہوں گے، مگر آپ کے ابا اور دادا ایسے بھی رہے ہوں گے جنہوں نے مدرسے کا رخ نہیں کیا، جنہوں نے اسکول کا رخ نہیں کیا، جو کبھی کالج نہیں گئے بلکہ دستخط کے بجائے انگوٹھا لگاتے ہیں۔ لیکن حال یہ تھا کہ تمہارا ایمان ان کے ایمان کے آگے کچھ نہیں۔ وہ ایمان اتنے مضبوط، ان کا ایمان اتنا کامل، ان کا ایمان اتنا مضبوط کہ جاہل ہوتے ہوئے، انگوٹھا چھاپ ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان میں تم سے آگے ہو گئے۔ بہت مضبوط لوگ تھے، اور ایمان کے لیے جاہل ہونا رکاوٹ نہیں ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ایمان جاننے کا نام نہیں تو ایمان معرفت کا نام ہوگا، یعنی پہچاننے کا نام۔ اور دیکھیے، جاننے سے ایک بات یاد آ گئی، پہچاننے سے ایک بات آ گئی کہ یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بالکل پتا تھا، آپ جانتے ہی نہیں تھے آپ کے بارے میں بلکہ پہچانتے تھے، اور ایسا پہچانتے تھے کہ جیسے بیٹا باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، ایسے ہی یہودی اللہ کے رسول کو نبی پہچانتے تھے۔ لیکن یہ پہچان بھی ایمان کا سبب نہیں، تو ایمان نہ تو نام جاننے کا ہے، ایمان نہ تو نام پہچاننے کا ہے، تو آخرکار ایمان نام کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کلمہ پڑھنے والوں سے کہا، اے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والوں، میرے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، تم کلمہ پڑھ کر اگر اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتے ہو تو ذہن سے بات نکال دو، ایمان فقط کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان میرے حبیب کو دل سے ماننے کا نام۔ جب تک مصطفیٰ کو دل سے تم نے مانا نہیں، جب تک تم نے دل میں مصطفیٰ کا اقرار نہیں کیا، جب تک نبی کی عظمت باقی رہی، نبی کا احترام نہ رہا، تب تک تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، کسی مسلمان کے گھر میں پیدائش، یہ ایمان کا سبب نہیں۔ کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان کا سبب نہیں۔ کوئی شخص کلمہ پڑھ لے ہرگز مومن نہیں جب تک وہ دل سے مصطفیٰ کی تحلیل کا گرفتار نہ ہو۔ ایک شخص تھا، جنگ ہو رہی ہے،
کافر تھا، نان مسلم تھا، کافروں کی طرف سے جنگ کر رہا تھا۔ حضور کے چہرے کو دیکھا، کہا یار اس چہرے میں بڑی بات ہے، کیا کہنے ہیں، واہ، بہت بڑی بات ہے۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور حضور کے قریب آیا، کہا سرکار میں غلط جگہ تھا، آپ حق پر ہو، ہاتھ بڑھائیے، میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، وہ ایمان لایا، جیسے ہی ایمان لاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہے، فوراً وہ گرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ جب شہید ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے بتاؤ، کچھ لمحے پہلے وہ کافر تھا، کلمہ پڑھا، نبی کو دل سے مانا، نبی کے چہرے پر اس کا دل جا پڑا، نہ اس کے حصے میں نماز، نہ روزہ، نہ زکات، نہ کوئی اعمال خیر، بلکہ مصطفیٰ کو دل سے ایسا مانا کہ نبی کریم اسے مرنے کے بعد دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ یاد رکھو، عمل اپنی جگہ ہے، عمل اپنی جگہ ہے، عبادت اپنی جگہ ہے، بندگی اپنی جگہ ہے، ریاضت اپنی جگہ ہے، نمازیں اپنی جگہ ہے، خانہ کعبہ کا طواف اپنی جگہ ہے، عمرہ اپنی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت اپنی جگہ ہے، مگر یہ ساری چیزیں اسی وقت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے جب تک تیرے دل میں نبی کا عشق ہے۔ نبی کا عشق ہے، قرآن کی تلاوت قبول، نبی کا عشق ہے، یہ تیری نمازیں قبول، نبی کا عشق ہے، یہ تیرے جلسے قبول، نبی کا عشق ہے، یہ تیری نیکیاں قبول، نبی کی محبت ہے، یہ خانہ کعبہ کا طواف قبول، نبی کی محبت ہے، یہ صفا و مروہ کی سعی قبول۔ جتنی بھی نیکیاں تو چاہتا ہے قبول ہو جائے، یہ فقط کلمہ پڑھنے سے نہیں بلکہ دل سے نبی سے محبت کرنے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آخری بات ختم۔ اور محبت کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، محبت سوچ سمجھ کر نہیں، حضرت زبیدہ تھی، کیونکہ جو چیز عقل سے سوچی جائے کبھی کبھی وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بغیر عقل کے سوچے دل کی بات مانی جائے تو وہ چیز فائدے مند ہوتی ہے۔ زبیدہ تھی، بہت مشہور واقعہ ہے، دریائے دجلہ کے کنارے جا رہی ہیں، بہلول دانا عاشق رسول، عاشق علی، وہ دریا کے کنارے گھروندا بنا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا بابا یہ کیا بنا رہے ہو؟ حضرت زبیدہ نے بہلول دانا سے پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا زبیدہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا بابا بیچو گے؟ کہاں بیٹا تم خریدو گی؟ کہاں؟ کہا 10 درہم دے دو، تمہارا جنت میں محل تیار۔ زبیدہ نے 10 درہم دے دیا، چلی گئی، بابا نے گھرولے کو برابر کر۔ یہ واقعہ اس نے اپنے شوہر ہارون رشید سے کہا تو ہارون رشید نے کہا تو پگلی ہے، اگر ایسی ہی دنیا میں جنت مل جاتی تو ہر آدمی بابا کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا اور جنت لے لیتا۔ کہا ٹھیک ہے میں تم سے بحث نہیں کروں گی، اب ایسا واقعہ آیا ہے میں نے تمہیں بتا دیا۔ بہلول دانا ہے، صوفی ایک بزرگ ہے، وہ ایسا وہ کہہ رہے تھے، میں نے لے لیا، انہوں نے دے دیا۔ رات کے خواب میں ہارون رشید نے دیکھا
کہ لوگ جنت میں اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، یہ اپنا گھر تلاش کر رہا ہے، مگر اسے کہیں گھر نہ ملا تو دیکھا کہ اس کی بیوی کا گھر الاٹمنٹ ہے اور وہاں پہ قیصر زبیدہ لکھا ہوا ہے، قیصر زبیدہ۔ کہا بیوی کا گھر میرے ہی گھر ہوتا ہے۔ دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، فرشتوں نے روک دیا، کہا دنیا میں بیوی کا مال تیرا مال ہوتا ہے، مگر یہ جنت ہے، یہاں جس کے نام سے الاٹمنٹ ہوگا اسی کے ہوگا۔ جب اس کو کھینچا اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کیا کھلی بلکہ اس کے دل کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا زبیدہ یہ تم کل کس کی باتیں کر رہے؟ کہا کیوں، تم تو میری بات نہیں مانے تھے۔ کہا نہیں چلو اس بابا کے پاس چلتے ہیں، ہم بھی ذرا ملاقات کر لیتے ہیں۔ ہارون رشید گیا، پھر وہی سوال، بابا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں محل بنا رہے۔ بابا بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنے بیچو گے؟ 1 لاکھ میں۔ کہا اتنی مہنگائی؟ کچھ دن پہلے زبیدہ آئی، آپ نے 10 روپے کا بیچا، آج 1 لاکھ کا؟ کہا ہارون رشید کل جو سودا ہوا تھا بن دیکھے ہوا، آج جو سودا ہوا ہے وہ خواب میں دیکھ کر آ رہے ہو۔ اسی لیے مصطفیٰ نے صحابہ سے پوچھا تھا سب سے عجب تر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا۔ نبی نے کہا نہیں، صحابہ نے کہا ہمارا ایمان۔ نبی نے کہا نہیں، بلکہ مصطفیٰ کہتے ہیں اے صحابہ تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے، مگر سب سے عجب تر ایمان ان لوگوں کا ہے کہ 1400 سال گزر جائے اور مجھے بھی نہ دیکھے مگر میرے نام پر گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مجاہد اسلام زندہ آباد، تکبیر، اللہ اکبر۔ ایمان کے مسئلے میں عقل کے گھوڑے دوڑائے نہیں جاتے۔ نبی کو مان لیا، مان لیا، اب وہاں سوچنا نہیں، اور نبی نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم نکاح کرتے ہیں، 2 پہلو ہیں، ضروریات زندگی کا ایک حصہ ضرور ہے،